ناظرین، ڈرامہ سیریل تپش کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ آنے والی ایپیسوڈ میں ایک بہت بڑا موڑ دیکھنے کو ملنے والا ہے۔ نرمین اب شاذر کے لیے اپنے دل میں جگہ بنا چکی ہے، لیکن وہ اس حقیقت سے ابھی تک بے خبر ہے کہ شاذر کے دل میں صرف اور صرف شفا بستی ہے۔ نرمین کو لگتا ہے کہ شفا جان بوجھ کر اسے شاذر سے دور رکھنا چاہتی ہے، اسی لیے وہ ہر بار اسے سمجھاتی ہے کہ شاذر سے فاصلہ رکھو، لیکن نرمین اس بات کا مطلب کچھ اور ہی نکال لیتی ہے۔ نرمین بار بار شفا سے ناراض ہو کر کہتی ہے کہ تم مجھے بار بار شاذر سے دور کیوں کرنا چاہتی ہو؟ آخر ایسی کیا بات ہے؟ اگر تمہارے دل میں کچھ نہیں تو پھر تم مجھے اس سے ملنے کیوں نہیں دیتی اور مجھے روکتی کیوں ہو؟ شفا لاکھ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ صرف نرمین کی بھلائی چاہتی ہے، مگر نرمین عشق میں اتنی آگے بڑھ چکی ہوتی ہے کہ اسے کسی بھی بات کی سنائی نہیں دیتی اور سمجھ نہیں آتی۔ اسے لگتا ہے کہ شفا اس کی خوشیوں کی دشمن بن گئی ہے۔ نرمین کے دل میں شاذر کے لیے جذبات دن بدن بڑھتے جا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف شاذر بھی اپنی چال بہت ہوشیاری سے چل رہا ہوتا ہے۔ وہ نرمین کو ایسی امیدیں دیتا ہے کہ وہ خود کو اس کے مزید قریب محسوس کرنے لگتی ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ شفا تو یہ سب کچھ پہلے ہی سمجھ چکی ہوتی ہے۔ اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاذر کی نیت ٹھیک نہیں اور وہ نرمین کو صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اسی لیے شفا بار بار نرمین کو روکتی ہے، لیکن نرمین ہر دفعہ یہی سمجھتی ہے کہ شفا اس سے حسد کرتی ہے۔ آخرکار نرمین غصے میں آ کر شفا کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ اپنی ماں کے سامنے شفا کی ایسی تصویر پیش کرتی ہے کہ جیسے ساری غلطی صرف شفا کی ہو۔ وہ بار بار کہتی ہے کہ شفا جان بوجھ کر اسے شاذر سے دور رکھ رہی ہے اور اس کی خوشیوں کی دشمن بن گئی ہے۔ نرمین کی بات سن کر اس کی ماں بھی غصے میں آ جاتی ہے۔ بغیر پوری حقیقت جانے وہ شفا پر شک کرنے لگتی ہے۔ شفا جتنی بھی صفائی دیتی ہے، کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ شفا کے لیے یہ لمحہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے نرمین کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتی آئی تھی۔ اس نے کبھی اس کا برا نہیں چاہا، بلکہ ہر بار صرف یہی کوشش کی کہ وہ کسی غلط انسان کے دھوکے میں نہ آئے، لیکن آج اسی نیکی کا اسے الٹا صلہ مل رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف شاذر کو جب یہ سب معلوم ہوتا ہے کہ وہ اندر ہی اندر خوش ہونے لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کا منصوبہ آہستہ آہستہ کامیاب ہوتا جا رہا ہے۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ معاذ اور شفا کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوں، اور اب بالکل ویسا ہی ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ شاذر جانتا ہے کہ اگر معاذ اور شفا ایک دوسرے پر اعتماد کرتے رہے تو انہیں الگ کرنا آسان نہیں ہوگا، اسی لیے اس نے نرمین کو اپنے جال میں پھنسایا تاکہ وہ خود ہی ان دونوں کے درمیان دیوار بن جائے۔ ادھر شفا ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خود کو اکیلا محسوس کرنے لگتی ہے۔ اسے افسوس ہوتا ہے کہ جس گھر کے لیے اس نے ہمیشہ اچھا سوچا، آج اسی گھر میں اس کی نیت پر شک کیا جا رہا ہے۔ وہ خاموش رہتی ہے کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ ایک دن سچ ضرور سامنے آئے گا، لیکن اس وقت اس کی خاموشی ہی اس کا سب سے بڑا سہارا بن جاتی ہے۔ دوسری طرف معاذ کے دل میں بھی ایک عجیب سی کشمکش چل رہی ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ شفا غلط نہیں ہو سکتی، لیکن ایک طرف اس کی ماں اور بہن کی باتیں ہیں، دوسری طرف اس کی بیوی کی خاموشی۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پاتا کہ آخر سچ کیا ہے اور کس کی بات پر یقین کرے۔ معاذ یہی بہتر سمجھتا ہے کہ کچھ دن کے لیے شفا کو اس کے میکے چھوڑ آئے، تاکہ گھر کا ماحول بھی پرسکون ہو جائے اور شفا کو بھی روز روز کی باتوں سے کچھ سکون مل جائے۔ شفا بھی خاموشی سے اس فیصلے کو قبول کر لیتی ہے، کیونکہ وہ مزید کسی جھگڑے کا سبب نہیں بننا چاہتی۔ جب شفا اپنے بھائی علیان کے گھر پہنچتی ہے تو علیان اسے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ پہلے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید شفا کسی کام سے آئی ہے، لیکن جب شفا بتاتی ہے کہ وہ چند دن یہیں رہے گی تو علیان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی بڑی بات ہوئی ہے۔ ادھر جیسے ہی شاذر کو معلوم ہوتا ہے کہ شفا اپنے بھائی کے گھر چلی گئی ہے تو وہ اندر ہی اندر بہت خوش ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اب اس کے لیے شفا کے قریب جانا پہلے سے زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اسی دوران نرمین بھی اسے فون کر کے ساری بات بتا دیتی ہے کہ شفا اب گھر میں نہیں رہی اور اسے چند دن کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ نرمین خوشی خوشی شاذر کو بتاتی ہے کہ اس نے شفا کو خوب باتیں سنائیں اور اپنی ماں کو بھی اس کے خلاف کر دیا۔ شاذر بظاہر تو زیادہ رد عمل نہیں دیتا، لیکن دل ہی دل میں بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ
کیونکہ جو کام وہ خود نہیں کر پا رہا تھا وہ نرمین نے آسان کر دیا۔ اب شاذر کو یقین ہونے لگتا ہے کہ اس کا منصوبہ کامیاب ہو رہا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ شفا اپنے گھر والوں سے دور ہو جائے تاکہ وہ اپنی مرضی سے حالات کو بدل سکے۔ دوسری طرف معاذ کو ابھی تک اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی اپنی بہن ہی شاذر کو پسند کرنے لگی ہے اور اسی وجہ سے وہ ہر وقت شفا سے الجھتی رہتی ہے۔ ادھر شفا اپنی ساس کے رویے سے بہت دکھی ہوتی ہے۔ اسے سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ کسی نے اس کی نیت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ تو صرف نرمین کو ایک غلط انسان سے بچانا چاہتی تھی، لیکن اسی بات کو اس کے خلاف استعمال کر لیا گیا۔ شاذر دل ہی دل میں بہت خوش ہے اور شفا دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ اس نے ہمیشہ نرمین کو اپنی چھوٹی بہن سمجھا، اس کے لیے اچھا سوچا، لیکن آج اسی نے سب سے پہلے اس پر الزام لگا دیا۔ دوسری طرف نرمین کو ابھی بھی یہی لگ رہا ہے کہ شفا اس کی خوشیوں کی دشمن ہے اور وہ جان بوجھ کر اسے شاذر سے دور رکھنا چاہتی ہے۔ اسی دوران شاذر اپنے اگلے منصوبے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ اسے یقین ہے کہ اگر اسی طرح غلط فہمیاں بڑھتی رہیں تو جلد معاذ اور شفا کے درمیان رشتہ مزید کمزور ہو جائے گا اور یہی وہ موقع ہوگا جس کا وہ شروع سے انتظار کر رہا تھا۔ ادھر نبیل بھی خاموش نہیں بیٹھتا۔ اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کا پہلا منصوبہ پوری طرح کامیاب نہیں ہو رہا، اسی لیے وہ ایک نئی چال چلنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اب ایسی سازش کی جائے جس میں سلطان اور اس کی بیٹی دونوں ایک ساتھ مشکل میں پھنس جائیں۔ اسی دوران وہ ڈاکٹر بھی آ جاتا ہے جو شفا کے بھتیجے کی سرجری کرنے والا ہوتا ہے۔ شاذر یہ سب دیکھ کر بہت خوش دکھائی دیتا ہے۔ نبیل بار بار اس سے مختلف باتیں پوچھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن شاذر صرف ایک ہی بات کہتا ہے، میری محبت ضرور کامیاب ہوگی۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ شاذر نے کسی چیز کی خواہش کی ہو اور وہ اسے نہ ملی ہو، لیکن شاذر ابھی تک اس حقیقت سے بے خبر ہوتا ہے کہ اس کے اپنے گھر میں کچھ ایسے کھیل بھی کھیلے جا رہے ہیں جن کا اسے اندازہ تک نہیں۔ دوسری طرف علیان مسلسل دباؤ میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ بار بار ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی مشکل میں پھنس جائے۔ شفا کو بھی محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کے بھائی کے ساتھ جان بوجھ کر مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ آخر اس کے خاندان سے اتنی دشمنی کیوں کی جا رہی ہے؟ آخر ایسی کیا بات ہے کہ ہر بار اسی کے اپنے لوگ نشانے پر آ جاتے ہیں؟ اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ تیمور نے ایک الگ ہی منصوبہ بنا رکھا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ شاذر کی عزت شفا اور علیان دونوں کی نظروں میں ختم ہو جائے۔ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح دونوں خاندانوں کا آپس میں آنا جانا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ ادھر نرمین ایک بار پھر شاذر سے ملنے کا موقع حاصل کر لیتی ہے۔ ڈنر کے دوران وہ ہمت کر کے اپنے دل کی بات اس کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ وہ اپنی محبت کا اظہار کر دیتی ہے اور شاذر کے جواب کا انتظار کرنے لگتی ہے۔ شاذر ہمیشہ کی طرح بہت ہوشیاری سے بات کرتا ہے۔ وہ نہ تو صاف انکار کرتا ہے اور نہ ہی ہاں کہتا ہے۔ وہ صرف ایسی باتیں کرتا ہے جن سے نرمین کے دل میں امید باقی رہے۔ نرمین اس کے انداز کو مثبت سمجھتی ہے اور اسے یقین ہونے لگتا ہے کہ شاید ایک دن شاذر بھی اس کی محبت قبول کر لے گا۔ ڈنر ختم ہونے کے بعد نرمین گھر واپس آ جاتی ہے۔ گھر پہنچ کر وہ ایسے ظاہر کرتی ہے جیسے وہ اپنی کسی دوست کی شادی سے واپس آئی ہو۔ دوسری طرف شفا کو اپنی ساس پر بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ آخر انہوں نے نرمین کو شاذر کے ساتھ اکیلے کیوں جانے دیا۔ شفا جانتی ہے کہ یہ سب آگے چل کر کسی بڑی مشکل کی وجہ بن سکتا ہے، لیکن اس کی کوئی بات سننے والا نہیں ہوتا، جبکہ نرمین بے حد خوش ہوتی ہے کیونکہ اسے اپنی محبت کا اظہار کرنے کا موقع مل چکا ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اب اس کی منزل زیادہ دور نہیں۔ ادھر شاذر بھی دل ہی دل میں مطمئن ہوتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ نرمین اب پوری طرح اس کے قابو میں آ چکی ہے اور وہ جب چاہے اسے اپنے منصوبے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اسی لیے وہ ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھا رہا ہوتا ہے تاکہ آخر میں سب کچھ اس کے منصوبے کے مطابق ہو جائے۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاذ شاذر کی حقیقت معلوم کر سکتا ہے اور شفا کو بچا سکتا ہے؟ اور آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔